کیا زکوٰۃ جہاد کے علاوہ مدارس مساجد میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ میرے بھائی، مساجد تو ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ مساجد محلے کی جو ہوتی ہے اس سب کے استعمال میں آتی۔ سیٹھ صاحب اور الحمدللہ آپ یہاں دیکھیں گے ہمارے شیخ محمد بھی پڑھتے تو مسجد میں پڑھتے ہیں، شیخ محمد بن زائد بھی پڑھیں کہ مسجد کے اندر پڑھیں گے۔ مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگانا چاہیے، مسجد زکوٰۃ سے نہیں بنائی جائے گی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے عوض اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ تو مسجد کو چاہیے کہ محلے کے لوگ اپنے سے مسجد بنائیں تاکہ سب کا گھر جنت میں رہے۔ اپنا گھر بنانے میں جتنا انسان خرچ کرتا رہتا، دیکھو مسجد سے بڑا پورے محلے میں ہر آدمی کا گھر ہوتا ہے، اکیلا بناتا ہے، لیکن مسجد بنانی ہے تو سارے محلے کے لوگ بھی مل کر کے مسجد نہیں بناتے۔ یہ اپنی بہت بڑی کمزوری ہے، یعنی آپ کے اپنے گھر سے زیادہ گھر کے برابر بھی مسجد کی اہمیت نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر محلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں مسجد کے لیے باہر سے چندے کی کوئی ضرورت، رسید چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، مسجد بن جائے۔ یہ بہت بڑی ہماری ناسمجھی ہے جو ہم مسجد کا چندہ کریں تو مسجد میں نہیں۔ رہی بات فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں جہاد ہے، لیکن کیا زکوٰۃ جہاد کے علاوہ اور اچھے کام جو ہیں دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی؟ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے حج کو فی سبیل اللہ کہا تھا، فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ دین کی دینی تعلیم حاصل کرنے کو بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑا درجہ دیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خرج فی طلب العلم، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت من جاء فی مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو ہماری مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ دین سیکھے یا دین سکھلائے تو فہو المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں مدرسہ ہوا کرتی تھیں، بلکہ اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1857 سے پہلے پورے بر صغیر کے اندر کوئی دینی مدرسہ الگ نہیں ہوتا تھا، تو یہی مسجدیں جو ہوتی تھی وہی مدرسے ہوتے تھے، مدارس ہوتے تھے۔ لیکن انگریز نے جب انڈیا پر قبضہ کیا ہے تو اس نے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے روکنے کے لیے سارے مساجد کے اوقاف جو تھے خود ایک دلی کا ماحول تھا، دلی میں کوئی آدمی مسجد بناتا تو ضروری ہوتا کہ مسجد کے ساتھ 2-4 کمرے بنائے، وہ کمرے مدرسے ہوتے تھے، ہر مسجد مدرسہ۔ قائد محمد شاہ تغلق کے زمانے میں 999 مدرسے صرف دلی کے اندر تھے۔ کتنے؟ یعنی 1000 مدرسے کہاں تھے؟ صرف دلی کے اندر، اور اس وقت دلی کتنی بڑی رہی ہوگی۔ پھر لاہور، یہ جو سارے علاقے تھے، تو انگریزوں نے اس پر ٹوٹل قبضہ کر لیا اور مسجدیں بند کر دی، کہاں صرف نماز کے لیے کھلے گی، اور جو اوقاف تھے ان کو ضبط کر لیا۔ اب مسلمان بڑے مجبور ہو گئے، کیوں؟ اس لیے انہوں نے مسجد کے در نماز کے لیے صرف نماز کے لیے خاص کر دیا تاکہ ان کے بچے ہم مدرسے جو قائم کریں اسکول، ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے، دینی تعلیم سے محروم رہیں۔ گلا تو گھوڑ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ اور انسان نے پھر کیا کیا؟ اس وقت مسلمان مجبور ہو گئے اسلام کی حفاظت کے لیے، مدرسوں کے بغیر، دینی تعلیم کے بغیر دین کی اسلام کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی،
تو بیچارے گاؤں میں درختوں کے نیچے پڑھاتے رہے، بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، پھر گاؤں والے اکٹھا ہو کر کے وہاں چھپر ڈالتے، نہیں ایسے۔ اب چلتے چلتے تقریباً 1886 کے اندر پورے بر صغیر میں پہلا مدرسہ بنا جو ہاسٹل کے ساتھ۔ اب یہ جو مدارس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس زمانے میں ان سے بڑا جہاد کا سینٹر اور کیا ہوگا۔ یہ مدارس جو ہیں وہیں سے سب کچھ آج دین کا کام ہو رہا ہے، مدرسے ہی سے۔ اب مدرسے میں دیتے کون؟ کبھی آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ اپنے بچے کو، تو صرف غریب مسکین اپنے بچے آتے ہیں بیچارے گاؤں سے، یہاں سے، وہاں سے، اور چندے کے علاوہ اور کوئی ان کی آمدنی نہیں ہوتی۔ اور اب تو اور ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا، چندہ کہاں سے آ رہا وہ بھی حساب دیں۔ کچھ ملکوں نے شروع کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، اور جو باقی ہیں شاید وہ بھی راستے میں سوچتے ہوں گے کہ ہاں بڑا اچھا کام ہے، کیوں شور مچا دیا کہ مدرسوں سے دہشت گردی پھیلتی۔ اب مدارس بند کرنے کا ایک اور سراسا بند رہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مدارس جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، ان میں زکوٰۃ دینے میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ سوچ لیں کہ تعمیر ہے، اس کے اندر بہت سارے کام ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے کام ہو جس میں زکوٰۃ کا لوگ منع کر رہے ہیں، جس تنخواہ، بہت ساری چیزیں، لیکن بہرحال مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ انشاءاللہ چلے گی۔ یتیم خانے میں تو یتیم خانہ واقعی اگر مسکین ہیں، غریب ہیں، کوئی کفالت ان کی نہیں لے رہا ہے، تو آپ وہاں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ ان کو کھانا مل جائے۔ مسکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ کچھ علماء نے، ہمارے کچھ بعض سعودی علماء بھی ہیں، ابھی تو کچھ پاکستان میں، انڈیا میں واٹس ایپ پر چلا ہے، مدرسے میں چندہ نہیں دے سکتے۔ جو کچھ روشن خیال آتے ہیں، تھوڑا سا نئے فتح ہونا چاہیے نا۔ پھر ان سے کہتے ہیں مدرسہ چلا کے دکھاؤ، تو کیا ضروری ہے مدرسہ نہیں چلے، مسجد میں پڑھاؤ۔ مسجد میں مدرسہ قائم کیا جائے تو مسجد والے کہتے ہیں بچے شور مچاتے ہیں، گندا کرتے ہیں، سوئے کہاں؟ تو یہ نادانی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر آپ تجربہ کریں گے تو دین کا جو کچھ تحفظ ہے وہ علماء کے ذریعے، دینی مدارس کے ذریعے۔ پھر آپ کیا حساب لگائیں گے؟ اچھا 1 کروڑ سالانہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن سال میں کتنے عالم آپ کے نکلے؟ کوئی عالم تو نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائی، ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، ہندوستان کے ایک مشہور ہمارے برصغیر کے بڑے تجار میں سے تھے، انہوں نے، ہم ابھی مدینہ جانے کے پہلے کی بات ہے، پوری اپنی بہت بڑی جائیداد وقف کر دی، مدرسہ بنا، آج بھی تعلیم ہو رہی ہے، پوری دنیا میں وہاں کے فارغین ہیں، مہاراشٹر میں ہے وہ مدرسہ۔ کچھ وہاں جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا ذمہ داروں، تو جس شخص نے زمین وقف کی، سیٹ آدمی، جو سیٹ کیا ہو، ملینر، چلو پورا سمجھو کہ مہاراشٹر کا مالدار ترین، کیا ہندوستان کا مالدار، تو ہم سے ملے، تو ہم سے رونے لگے۔ وہ کہا کہ شیخ، ہم نے کروڑوں خرچ کیا ہے، لیکن اگر ایک عالم بھی کام کا نکل جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری ساری نیکی کام آ گئی۔ دوستو، یہ بہت ضروری ہے مدرسے کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔